السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مارچ کی 28 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے امریکی صدر جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے رواں ہفتے بلائی جانے والی جمہوریت کی سربراہی کانفرنس میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں اس کانفرنس سے بلا واسطہ الگ رہنے کا اعلان کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جمہوری اقدار اور اصولوں کو فروغ دینے، انہیں مضبوط کرنے، انسانی حقوق اور بدعنوانی کے خلاف جنگ کو آگے بڑھانے کے لیے امریکہ اور سربراہی اجلاس کے دیگر شریک میزبانوں کے ساتھ دو طرفہ طور پر کام کرتا رہے گا۔ گلوبل ڈیکلیریشن آف میئرز فار ڈیموکریسی کے عنوان سے ورچوئل کانفرنس کا انعقاد امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی USAID مشترکہ طور پر کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنی دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بائیڈن کی انتظامیہ کے دور میں یہ تعلقات وسیع ہوئے ہیں اور اسلام آباد خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے ان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے افغانستان میں سابق ایلچی زلمے خلیلزاد کے پاکستانی سیاست سے متعلق بیانات سے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے پیر کو معمول کی بریفنگ کے دوران واضح کیا کہ زلمے خلیلزاد کے بیانات کا امریکی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستانی عوام کو آئین اور قانون کے مطابق جمہوری طریقے سے اپنے رہنما چننے کا حق دیا جائے۔ ایک سوال کے جواب میں ویدانت پٹیل نے بتایا کہ زلمے خلیلزاد ایک نجی شہری ہیں اور ان کے سوشل میڈیا پر تبصرے اور ٹویٹس نجی حیثیت میں کیے گئے ہیں۔ بقول ان کے زلمے خلیلزاد کے خیالات نہ ہی امریکی خارجہ پالیسی کے نمائندہ ہیں اور نہ ہی وہ حالیہ امریکی انتظامیہ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ پاکستان میں جاری سیاسی بحران کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں ویدانت پٹیل نے کہا کہ تشدد، ہراسانی اور دھمکانے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکہ دنیا بھر میں اپنے دیگر شراکت داروں کی طرح پاکستان میں بھی تمام اسٹیک ہولڈر سے توقع رکھتا ہے کہ قانون کی حکمرانی کا احترام کیا جائے۔ گزشتہ ہفتے افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق ایلچی زلمے خلیلزاد کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حمایت میں بیانات پاکستان میں موضوع بحث رہے۔ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب میں انتخابات مؤخر کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت شروع ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالتی کارروائی کو طول نہیں دینا چاہتے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ PTI کی جانب سے پنجاب میں الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کر رہا ہے۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل شامل ہیں۔ پاکستان فوج کے سابق میجر جنرل کے بیٹے کو سابق آرمی چیف کے خلاف خط لکھنے پر بغاوت کے الزامات پر 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس واقعے پر پہلی مرتبہ میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر مہدی عسکری میڈیا کے سامنے آئے اور کہا کہ ان کے بیٹے کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ 2 سال کا وقت گزرنے کے بعد انہیں انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا۔ پاک فوج کے ترجمان ادارے ISPR نے اس معاملے پر فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ سینئر کانگریس رہنما راہل گاندھی کے خلاف عدالتی کیس کے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جمہوری اقدار، انسانی حقوق اور اظہار کی آزادی کے تحفظ سے متعلق مشترکہ عہد پر بھارت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔
وزارت خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے پیر کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قانون کی حکمرانی کا احترام اور عدالتی آزادی کسی بھی جمہوریت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ اور سعودی عرب نے پیر کے روز کابل میں دفتر خارجہ کے قریب طالبان کی سیکیورٹی چوکی پر حملے کی مذمت کی ہے، جس میں دفتر کے 2 ملازمین سمیت کم از کم 6 افراد ہلاک اور 3 طالبان سیکیورٹی گارڈ سمیت 15 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ یوناما نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے کہ عام افغان اپنی روزمرہ زندگی کے دوران نشانہ بنتے رہیں۔ یوناما متاثرین اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتی ہے۔ اسی دوران افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ نے بھی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغان عوام نے کافی نقصان اٹھایا ہے اور کسی بھی جگہ پر کسی بھی وجہ سے دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق داعش خراسان نے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر پیر کو کابل میں خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک افغان وکیل مطیع اللہ ویسا کی طالبان حکومت کی جانب سے گرفتاری کی بڑے پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے اور اقوام متحدہ اور یورپی یونین نے طالبان سے اسے فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مطیع اللہ ویسا نے کہ بھائی عطا اللہ ویسا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے بھائی کو طالبان فورسز نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ خوشحال خان مینا کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ افغان انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ نے ٹویٹ کیا کہ ویسا کی حفاظت سب سے اہم ہے اور ان کے تمام قانونی حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ تعلیمی کارکن اور پین پاتھ کے بانی مطیع اللہ ویسا افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مہم چلا رہے تھے۔ یونیما نے بھی طالبان حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ویسا کے ٹھکانے، گرفتاری کی وجوہات اور قانونی نمائندگی اور خاندان کے ساتھ رابطے تک رسائی کو یقینی بنائیں۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ نے بھی ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ طالبان حکام کے ہاتھوں ویسا کی گرفتاری سے پریشان ہیں۔ امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر نیشویل میں اسکول میں فائرنگ کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سوگواروں نے پرائیویٹ ایلیمنٹری اسکول کے باہر پھول چڑھائے اور ایک عارضی یادگار پر دعا کی، جہاں کل ایک سابق مسلح طالب علم نے 3 چھوٹے بچوں اور عملے کے 3 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ نیشویل کے ایک رہائشی کا کہنا تھا کہ یہاں بندوق خریدنا پھول خریدنے جتنا آسان نہیں ہونا چاہیے۔ صدر جو بائیڈن نے قانون سازوں پر زور دیا کہ وہ گن وائلنس سے نمٹنے کے لیے مزید کام کریں۔ اور اب یوکرین جنگ سے متعلق خبریں۔ امریکی اہلکار نے یوکرین کے خلاف جارحیت کے جرم کی کارروائی کے لیے وقف ٹرائبیونل کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ 18 ٹینکوں کی جرمن کھیپ یوکرین پہنچ گئی ہے۔ یوکرین کے قصبے ایوڈیوکا کا یوکرینی حکام نے مستقبل کی بنجر زمین کے طور پر بیان کیا ہے، کیونکہ روس نے باخمود پر قبضہ کرنے کی ناکام کوششوں کے بعد توجہ وہاں منتقل کر دی ہے۔ بیلاروس نے منگل کو کہا کہ امریکہ، برطانیہ، نیٹو اور یورپی یونین کے سیاسی اور اقتصادی دباؤ کے بعد اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر روس کے جوہری ہتھیاروں کی اجازت دے دے گا۔ بیلاروس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ان حالات اور ان سے پیدا ہونے والے قومی سلامتی کے دائرے میں جائز خدشات اور خطرات کے پیش نظر بیلاروس اپنی سیکیورٹی اور دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے پر مجبور ہے۔ بیلاروس نے مزید کہا کہ روس کا بیلاروس میں ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار رکھنے کا منصوبہ بین الاقوامی عدم پھیلاؤ کے معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور یہ کہ بیلاروس کی حکومت ان ہتھیاروں پر کنٹرول نہیں کرے گی۔ پوٹن نے ہفتے کے روز ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی تنصیب کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اقدام مغرب کی طرف سے یوکرین کی افواج کے لیے بڑھتی ہوئی فوجی حمایت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی
منگل کو امریکہ کے زیر اہتمام ایک ورچوئل میٹنگ سے خطاب کرنے والے ہیں، جس میں اس بات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا کہ وہ پائیدار امن کے قیام کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اجلاس کی میزبانی کریں گے، جس میں دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ سمیت شرکاء اپنا نقطۂ نظر پیش کریں گے کہ روس کی جانب سے 1 سال سے زیادہ عرصہ قبل شروع کی گئی جنگ کو ختم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے۔ منگل کا یہ اجلاس ایک وسیع تر سمٹ کی طرف پیش رفت ہے، جس میں یوکرین بھی شرکت کرے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے پیر کو پارلیمنٹ کے ذریعے متنازعہ عدالتی اصلاحات کے ایک سیٹ کو روکنے کا اعلان کیا۔ یہ اقدام ہفتوں کے بڑے مظاہروں کے بعد اسرائیل کی سب سے بڑی ٹریڈ یونین کے سربراہ کی طرف سے عام ہڑتال کی کال کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے۔ نیتن یاہو نے مجلس قانون ساز کو بتایا کہ قومی ذمہ داری کے احساس کے تحت اپنے عوام میں تفریق ختم کرنے کی خواہش کے تحت میں نے بل کی دوسری اور تیسری خواندگی کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو کے اعلان کے بعد اسرائیل کی مرکزی لیبر یونین نے حکومت کے عدالتی اصلاحات کے منصوبوں کے خلاف ملکی ہڑتال ختم کر دی۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق صدر شی جن پنگ نے منگل کے روز سعودی ولی عہد شہزادہ محمد سلمان کے ساتھ فون پر بات کی، جس میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان فالو اپ مذاکرات کی حمایت سمیت مختلف موضوعات زیر بحث آئے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ولی عہد شہزادہ سلمان نے سنی مسلم سعودی عرب اور شیعہ ایران کے درمیان اچھی ہمسائیگی کو فروغ دینے کی کوششوں کی حمایت کرنے کے لیے چین کے اقدام کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے دنیا کے سب سے بڑے تیل برآمد کنندہ سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں کے ایک اہم تجارتی شراکت دار اقتصادی پاور ہاؤس چین کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ جاپان کے کابینہ سیکریٹری یوشیکو اسوکازی نے منگل کو کہا کہ حکومت بحیرہ جاپان میں ماسکو کی پہلی مشقوں کے دوران روسی فوجی کارروائیوں پر نظر رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آج روسی وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ پیسیفک فلیٹ کے بحری جہازوں نے بحیرہ جاپان میں کروز میزائل لانچ کرنے کی تربیت دی ہے۔ ماسکو نے بحیرہ جاپان میں اینٹی شپ میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے منگل کو کہا کہ 2 کشتیوں نے تقریباً 100 کلومیٹر دور ایک فرضی دشمن کے جنگی جہاز پر میزائل کا مصنوعی حملہ کیا۔ روسی وزارت نے کہا کہ ہدف کو 2 ماسکیٹ کروز میزائلوں سے کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ فرانسیسی مظاہرین نے حکومت کے پینشن اصلاحات کے خلاف یونین سے مربوط کارروائی کے 10ویں دن منگل کو پیرس میں ریلوے لائنوں کے ساتھ مارچ کیا۔ مظاہرین نے پیرس کے ایک اہم ریلوے اسٹیشن میں ٹرین کی پٹریوں پر ہلہ بول دیا اور انہیں بلاک کر دیا۔ دوسرے شہروں میں پرامن مارچ جاری ہیں۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق پیر کو شمالی میکسیکو میں امریکی سرحد کے قریب ایک امیگریشن حراستی مرکز میں آگ لگنے سے کم از کم 3 درجن تارکین وطن ہلاک ہو گئے۔ یہ حراستی مرکز امریکہ میں داخل ہونے والے تارکین وطن کے لیے ایک اہم کراسنگ پوائنٹ ہے۔ اس کی پناہ گاہیں ان تارکین وطن سے بھری ہوئی ہیں جو امریکہ داخلے کے منتظر ہیں۔ پرنس ہیری ایسوسی ایٹڈ نیوز پیپرز لمیٹڈ کے خلاف اپنے کیس کی ابتدائی سماعت کے دوسرے روز آج لندن میں ہائی کورٹ پہنچے۔ کیس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایسوسی ایٹڈ نیوز پیپرز لمیٹڈ، جو ڈیلی میل اور دی میل آن سنڈے شائع کرتا ہے، غیر قانونی کاموں میں ملوث ہوا ہے، جس میں گھروں، کاروں کو بک کرنے اور نجی فون پر ہونے والی گفتگو کو ریکارڈ کرنے کے لیے نجی تفتیش کاروں کی خدمات حاصل کرنا شامل تھا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔
اپنی ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔